اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاقتلو فاقتلو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولاب ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے
اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے، بار میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر دی بت کدے تصورات۔ کبھی آوارہ و بے خانواں عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کو دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، خصوص بالخصوص استاذ العلماء، عالم نبیل، فاضل جلیل، مجاہد ناموس رسالت، اسیر ناموس رسالت، مرکزی رہنما تحریک لبیک پاکستان، حضور قبلہ مفتی عابد رضا قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، سب سے پہلے حضور کی مجلس کے آداب سن لیں کہ حضور کی مجلس کے آداب ہیں کیا۔ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے السیف المسلول علی منصب الرسول، آپ نے کتاب لکھی ہے۔ ہمارے بزرگ دیکھیں کیسے گزرے ہیں کہ کتاب کا نام ہی رکھا ہے کہ جو حضور کی گستاخی کرے ننگی تلوار اس کے سر پر۔ اس السیف المسلول علی منصب الرسول کا معنی ہے، آپ نے کتاب کا نام ہی یہ رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فواجب علی کل مومن متی ذکر او ذکر عنده ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتی ویاخذ فی ہیبتی واجلالی بما کان یاخذ بہ نفسہ لو کان بین یدیہ وَيَتَعَدَّبَ بِمَا أَدَّبَنَ اللَّهُ بِهِ وَهَذِهِ كَانَتْ سِيرَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان پر یہ واجب ہے جب بھی وہ حضور کی مجلس میں بیٹھے یا حضور کا ذکر کرے یا سنے تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنی حرکات و سکنات کو ختم کرے، اور اس طرح ادب کرے کہ تصور کرے کہ اگر رب نے مجھے موقع دیا ہوتا حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا، سامنے حضور کی زیارت کرنے کا، تو میں ادھر بیٹھ کر کیسے ادب کرتا حضور کا۔ تو میں دیکھ رہا تھا ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، تو کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی اٹھ کے جناب ایسے، یہ حضور کی مجلس کے یہ آداب ہیں کہ اپنے اندر حضور کا جلال پیدا کریں، اپنے اوپر حضور کا جلال اور ہیبت طاری کریں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے بھیجا۔ یہ نہیں ہے کہ رسمن تو ہے نہیں محفل، حضور کی میلاد ہم تو رسمن جاتے بھی نہیں، اور یہ جو ہمارے بھائیوں نے کروایا ہے یہ رسمن ہے بھی نہیں، اور حضور سے محبت رسمن ہوتی بھی نہیں ہے۔ ہاں، جنہوں نے رسمن حضور سے محبت کی وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے۔ مقام شہود سے عبداللہ بن ابی منافق 300 بندے لے کر چلا گیا، جنہوں نے رسمن محبت کی، دیکھ دیکھ کر محبت کی۔ میدان احد، جنگ احد جہاں پر ہوئی، مدینہ پاک سے 3 میل ہے اور مقام شہود 1.5 میل ہے۔ جنہوں نے حضور سے رسمن محبت کی، دیکھ دیکھ کر
کہ یہ ساتھ والا کیا کہے گا اگر میں نے لبیک کے نعرے پر ہاتھ اٹھا لیا تو یہ میں تو چودھری ہوں، میرے پاس تو پیسہ ہے، میرے پاس تو مال ہے، اگر میں نے یوں ہاتھ اٹھا لیا تو کل لوگ کہیں گے جناب تسی بھی ہاتھ چوک رہے سی۔ اے ہو جے لوگ جڑے سیاسی چمچے کڑچے ہونا انہاں نال نہ اسی کدے گفتگو کیتی ہے تو نہ بابا جی نے سانو سکھایا ہے، اسی انہاں نال گل کردے ہیں جڑے حضور دے غلام ہون، جڑا تے حضور دا غلام بیٹھے ہیں ساڈی انہاں نال گل ہے، جڑے سیاسی چمچے کڑچے بیٹھے اٹھ کے چلے جان سانو انہاں دی ضرورت بھی کون نہیں تے نہ اسلام نو ضرورت ہے۔ ہاں ایتھے بالکل جناب ٹنا ٹن ہو کے بیٹھنا پوسی اور لبیک دا نعرہ لانا پینا، کیونکہ حضور نال محبت انے واہ ہونی ہے۔ ایک منٹ جی میں لوانا نعرہ، حضور نال محبت انے واہ ہونی ہے۔ ہاں اے او دربار نہیں ہے کہ جتھے جناب رسمہ چلن، ایتھے جڑے رسمہ چلن میں تم دس رہا کہ میدان ہے او دے 300 بندے لے کے واپس چلا گیا جڑے رسمن محبت کر دے سن منافق، اور کیا کی انہوں نے اے او عبداللہ بن ابی جڑا حضور دے ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جمعہ دے خطبے تو پہلے حضور دے ممبر دے کھلو کے تقریر کردہ سی اور کہندہ سی ماشاءاللہ اسی بڑے جناب خوش نصیب ہاں ساڑھے وچ حضور تشریف لے آئے، اسی جناب انہیں خوش نصیب مدینہ پاک کے سانو رب نے جگہ دیتی، لیکن 300 بندے حضور جدو میدان جا رہے ہیں، جنگ دے جا رہے ہیں، مشکل گھڑی ہے ادو حضور نو چھاڑ کے واپس آ گئے، اور کیا کی انہوں نے کیا کہ اس منافق نے کیا نعوذ باللہ حضور تے جناب طاقت دا شو کرن جا رہے ہیں، یہ کون گل کر رہا جڑا 5 ٹائم حضور دی زیارت کر رہا، ایک پریشان ہونے لی گل ہی کوئی نہیں، آج جڑے دین دے خلاف گالاں کر دیں، دین دے جناب بک بک کر دیں، یہ تو حضور دے زمانے 5 ٹائم حضور نے ویکھن والے منافق رہے تھے، آج بھی انہاں دی نسل موجود ہے، اور جنہاں نے انے وہاں محبت کی تھی، جنہاں نے بالکل جناب حضور نال انے وہاں عشق کی تھا، او صحابان جنہاں نے نہ دن رکھے نہ رات دیکھے نہ جناب سمندر دیکھے، اپنی جاناں بھی لٹا دیتیاں، اپنے مال بھی لٹا دیتے، ہر چیز حضور تے قربان کر دیتی۔ جدو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان بدر دی طرف جب حضور تشریف لے جان لگے تو حضور نے جدو اپنے غلامہ کو پوچھا کہ میرے صحابہ میں نے مشورہ دو بدر دی طرف جانا چاہیے کہ نہیں، تو اے غلامن جنہاں نے انے وہاں محبت کی تھی او اے ہن ساڑھے 2 ہی گلن تو نال کہ ایک تے حضور نال محبت کرنی تے دوجہ انے وہاں کرنی۔ ہاں محبت کین کرنی کہ کسی دی گل سننی نہیں دائیں بائیں، کوئی حضور دی شان دے خلاف گل کرے، کوئی دین دے خلاف، کوئی صحابہ دے خلاف، کوئی اولیاء اللہ دے خلاف گل کرے تو ان دی گل نہیں سننی، انہوں کہنا تو سانو حضور دی شان دس۔ ہاں میرے آقا مولا نے پوچھا کہ بدر دی طرف جانا چاہیے کہ نہیں، تے اے آنا حضور دے غلام جنہاں نے انے وہاں محبت کی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ تجھے ساڑھے کل پوچھ دے ہو سل عبالا من شیطا وقتا عبالا من شیطا سال من شیطا آدھ من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا، حضور تسی حکم دے ہو۔ بدر تے ایک کھڑیا اسی کیسر و کسرا جڑے آج کل سمجھ لو امریکہ تے روس تے چائنا ہے، تلواراں 8 ہن، گھوڑے بھی 3 ہن یا 4 ہن، اور کھان نو جناب کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں، پان نو کپڑے بھی کوئی نہیں، تلواراں نو بھی دندانے پئے ہوئے، اس دے باوجود ایک ہی انے وہاں محبت، اس دے باوجود عرض کی تھی حضور تسی حکم دے ہو اسی کیسر و کسرا نال جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے، اسی جناب سمندراں دے وچ گھوڑے بھی پا دیاں گے، حضور تسی حکم دے ہو۔ بدر تے کھڑا ہویا ہے، اس واسطے حضور نال محبت کرنی انے وہاں۔ یہ جڑے لبیک دے نعرے تے جناب ہاتھ نہیں چوک رہے، دائیں بائیں ویک دن بھی ایک کیڑا نعرہ لگ رہا ہے، ایک نواں نعرہ آ گیا، اللہ دے بندے ہو اے میں تانوں سنانا چونکہ اس مجلس دا عنوان بھی تاجدار ختم نبوت ہے، تو ایک اعرابی او جناب حضور دی بارگاہ گو پھڑ کے لے آیا، گو، اور انہیں آ کے عرض کی تھی حضور نو کیا کہ حضور تسی اسمان زمین دیا گلنا کر دے ہو، رب دی گلنا کر دے ہو، جنت دوزخ دیا گلنا کر دے ہو، تو اسی ویکھیا کو نہیں، تسی اے جڑی گو ہے اینو کلمہ پڑھا دے تو میں جناب اے تو من لوے، اے توڑا اقرار کر لوے تو میں جناب توڑا کلمہ پڑھ جانا، اے توڑی جناب گواہی دے دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے میں لبیک دن لے آن لگا گل، میرے آقا نے فرمایا کہ یا دبو
اگے انہیں کی کیا جواب کی دیتا ایک سیرت کتابیں موجود ہے انہیں کیا لبیک و سعدیک ایک کون کہہ رہی ایک گو کہہ رہی ہے جانور او کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں تے اج بھی لبیک دا معنی یہی ہے کہ یا رسول اللہ توڑے دین واسطے صحابہ دی عزت واسطے توڑی عزت واسطے توڑے جناب اولیاء اللہ دی عزت واسطے سارے دی عزت واسطے میں غلام حاضر آئے لبیک دا معنی ہے ہاں حضور دے نال محبت کیویں کرنی ہاں اننے وہاں محبت کرنی اور میں گل پوری کر دے وہاں اسے جڑی میں حدیث پڑھی فواجبون علی کل مومن علی امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ ویت ادب حضور دا ادب کرنا کینجے حضور دی مجلس سے بینا کینجے بالکل با ادب ہو کے بینا بالکل حضرت برائدہ اپنے ابا جی حضرت برائدہ صحابی تو روایت کر دیں کہ جتو اسی حضور دی مجلس سے بیندے سی تے لم نرفع روسنا اعظام اللہ اسی جناب انج کر کے بیندے سی سر بھی نہیں سی چک دے حضور دی طرف کہ کدھر یہ بھی بے ادبی نہ ہو جائے اور اگے کی کیا ہے وَيَتَأَدَّبَ بِمَا أَدَّبَنَ اللَّهُ بِهِ انج ادب کرنا جی میں اللہ نے اپنے حبیب دا ادب دسیا کنج دسیا قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہیں جی میرے حبیب دی آواز تو اونچی آواز نہیں کرنی اے رب اپنے حبیب دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم میرے حبیب دے گھر جدو آؤ تو پھر سنگڑا نہیں کہ کی پکے ہویا ایک کنہ نو مخاطب ہے اے رب کنہ نو مخاطب ہے اے صحابہ کرام نو مخاطب ہے جنہاں نے حد کر دیتی حضور دی عزت و تکریم ہے حضور دی جناب اسے صفحے اتہی حدیث ہے وَتَعْزِيرُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِ وَنُصْرَةِ وَيَانَةِ وَعَادَةُ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ الْمُبَالَغَةِ کہ صحابہ نے حضور دی مدد کرنے حضور دی جناب پورے حد کر دیتی اپنے جانہ بھی کٹا دیتی اپنے مال بھی دے دیتے اپنے بچے بھی لٹا دیتے سب کچھ مال جان عزت آبرو سب کچھ حضور تے نچھاور کر دیتا اس دے باوجود امام تقی الدین سبکی کہندے ہیں کہ اگر میں تو دسا نا کہ صحابہ نے کیویں حضور دے ہوتے جناب اپنے جانا نشاور کی تیاں تے او واقعات کرم والا وستق سینا ما ورد عنہم فی ذالک اللہ تعالی اگر میں او بیان کرنا شروع کروں تو کتاب لمبی ہو جائے گی اگلی گل جڑی ہے آج مسلمان سمجھ دینا سی 100 واری درود پڑھ کے مدینہ پاک جا کے حاضری دے کے سال بعد محفل میلاد کرا کے اسی حضور دا حق ادا کر دیتا نہیں حضور دا حق تے صحابہ نہ ادا کر سکے تو تے میں کون ہاں کر کی رہے ہیں اسی سانو تے اے بھی نہیں پتا حضور دی مجلس سے بیٹھنا کینجے اسی حضور دا حق ادا کر رہے ہیں جنہاں نے سب کچھ دیتا ہم و امبالغو یا کہ فرمانے ہم و امبالغو فی ذالک فلم یبلغو ما ہو حقو امام تقی الدین سبکی کہندے ہیں کہ اگرچہ صحابہ نے حد کر دیتی لیکن اس دے باوجود حضور دا حق نہیں ادا کر سکے دسو سوچو اگر صحابہ نہیں حق ادا کر سکے پھر تو تے میں کون ہاں تے اسی اپنے گربانہ جھانکیے اسی کر کی رہے ہیں حضور دے دین واسطے جس صحابہ نے جانا دیتی ہیں تو تے میں جنت چلا جاؤں گے انہوں نے دین واسطے خود میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان احد آپ نو ایتھے پتھر لگے حضور نو کس واسطے اس دین واسطے جڑے آج اسی اس دین دے پس پشت پا کے تے سیاسیاں دے جناب سیاست اوتے جناب اپنے کر رہے ہیں جناب انہاں دی چاپلوسیاں کر رہے ہیں انہاں دی جناب ووٹری سپورٹری سب کچھ کر رہے ہیں اس دین نو پس پشت پا کے آپ فرمانے ہیں کہ وَيَتَأَدَّبَ بِمَا أَدَّبَنَ اللَّهُ بِهِ انج ادب کرنا جی میں رب نے سکھایا کی سکھایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا او میرے حبیب دے غلامو آج تو بار رائنا نہیں کہنا حضور نو اور آگے فرماتے ہیں کہ واضح کانت سیرت السلف الصالح والائمۃ المہدین کہ اے میں کولو گل نہیں کر رہا تقی الدین سبکی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے کولو نہیں گل کر رہے میں تو کہو اے آپ کولو گل کر رہے نا آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت واشی بن حرب اور ادھر تو لے کے تمام ائمہ اور پوری امت علماء بڑے بڑے مجتہد سارے نے یہی دسے ادب کہ حضور دا ادب انجی کرنا جی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تو لے کے جناب حضرت واشی بن حرب تک جنہوں نے کیتا یہ تے ہویا ادب
تے اس واسطے بالکل حضور دی مجلس سے بہو یار تسی تے خوش نصیب ہو جڑے حضور دے میلاد واسطے آئے بیٹھے ہو، حضور دے جناب جلسے بالکل اپنے اندروں جڑے سیاسیاں تے ادھر ادھر دی گلاں کٹ دیو، بالکل حضور ادھر توجہ کر کے بولو کیسی حضور دی محفل چاہیاں. ہاں اگے حضرت حذیفہ بن یمان حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی تے کوئی تو نو کہے کہ اے تو کی کر رہے ہیں جناب اے لبیک تو نعرے لا رہے ہیں تو وڈا عاشق آ گیا ہے تے اور بھی تو مسلمان ہیں اج جی میں لوگ تانے دین اے لبیک کرے وڈے عاشق آ گئے ہیں جی فلانا ملک بھی تو ہے فلانے تو مسلمان ہیں انہاں نو کیوں پئی ہوئی ہر وقت حضور دی عزت دی گل کردے رہندے ہیں ہر وقت حضور دی عزت دی گل. حضرت عشق دے اوتے فتوی نہیں ہوندا، عشق دے اوتے فتوی نہیں ہوندا. حضرت حذیفہ بن یمان اے حضور دے صاحب سر ہم یعنی ساڑھے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رازدار ہم. حضور نے دسے ہوئے سے انہاں نو کہ مدینہ پاک کے کیڑا کیڑا منافق رہندا. تے فاروق اعظم فرماندے ہیں کہ جدو ہی مدینہ پاک کے کوئی بندہ فوت ہوندا سی تے آپ ویکھدے رہندے سن حذیفہ اگر جا رہے جنازے تے پھر آپ جاندے سن کیونکہ انہاں نو پتہ سی تے کون کون منافق ہے. ہاں آپ گئے حضور دی ظاہری دنیا تو تشریف لے جان تو بعد ایک تابعی ملے آپ نو. انہوں نے پوچھا کہ اے حضرت حذیفہ تسی حضور دی زیارت کی تھی حل صحابتم رسول اللہ کیا تسی حضور دی صحبت اختیار کی تھی؟ انہوں نے کیا نام کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سانو موقع دیتا اسی حضور دے نال جناب سفر بھی کیتے حضور دے نال جناب بڑے بڑے. انہوں نے کیا تے پھر تسی حضور دی کی خدمت کی تھی؟ حضور نو تسی ویکھیا حضور دے نال چلے حضور نال بیٹھے تے پھر حضور دی خدمت کی تھی؟ انہاں کیا تابعینوں کے پترہ اسی تے ہر شے لٹا دیتی اسی تے 313 ہونے بدر چلے گئے اسی تے جناب 50,000 دے مقابلے جناب خندق کھود دیتی اور ایہو جی خندق کھودی کہ جناب پیٹ تے پتھر بننے ہوئے سن. آج دسو توڑے تے میرے گھران دے ویچ جناب کم از کم بھی نہ ہوئے نا کم از کم بھی ہفتے دا راشن موجود ہوگا گھٹ تو گھٹ کبھی ہے ہفتے دا راشن ہر بندے دے گھر موجود ہے. اور تو انہوں آج کل ایہو جے بندہ پوری دنیا تے شاید نہ ملے جڑا پیٹ تے پتھر بن کے پھردہ ہوئے کہ بھوک دی وجہ تو دسو اس علاقے وکھاؤ کوئی بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بن کے پھر رہے ہوئے کہ میرے کول کھان نو کچھ نہیں. تے آج یار سارا کچھ ہونے ہیں اسی حضور دے دین دا کام نہ کریے. صحابہ نے پیٹ تے پتھر بننے اور اس پوری جناب کائنات تو لے کے پوری امام الانبیاء جنہ دی خاطر پوری کائنات بنی جنہیں میں پڑھیا کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تے نبض چل رہی تے بندے چل رہے ہیں نبض بند ہو جائے تے بندہ فوت ہو جاندہ. ایک کائنات دی جڑی نبض چل رہی وہ حضور دی وجہ تو چل رہی جنہ واسطے دوویں جہان بڑے ہون وہ دو پتھر بند کے جناب خندق کھود رہے ہیں دین دی خاطر خندق کھود رہے ہیں. اور ایہو جی جنگ سی کے اور اتو سردی ایک بک اتو سردی اتو جناب مٹی دے ٹوکرے چاہے سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی اپنے کندھیاں دے مٹی دے ٹوکرے لے کے جناب جا رہے ہیں. خود میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹی دے ٹوکرے اپنی جناب پشت انور دے چوکرے. یہ ذرا سوچو گل کہ حضور اپنی پشت تے جناب مٹی چوکے لے کے جا رہے ہیں تے اسی حضور دے دین دا کام نہ کریے. اور انی سردی سی کہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماندن کہ یہی حذیفہ آپ فرماندن میں انی سردی سی میرے کو عدد ایک تیمد سی تیمد جڑا گھٹنے تک آندہ سی اور میں زمین نہ لپٹیا ہویا سی سردی دی وجہ تو کہندے نا حضور تشریف لے تو میں استقبال واسے کھڑا بھی نہ ہو سکے انی سردی سی. لیکن اس دے باوجود حضور نے فرمایا جاؤ 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ. تو آپ فرماندن میں موڑ کے بھی نہیں ویکیا کہ حضور یا شکوہ بھی نہیں کیتا کہ حضور میں نے کسی اے بھی نہیں کیا کہ میں نے کسی صحابی کو چادر لین دے حضور میں بس اینا کو چادر لے کے جا رہے ہیں تاکہ انہی ٹھنڈے نہیں. آپ نے جناب اتھو ہی سر نیمہ کر کے چل پائے. اتھوں بابا جی فرماندن سن کہ دعاواں کرائیاں نہیں جاندیاں دعاواں لئیاں جاندیاں. اتھے میرے آقا نے ہاتھ چوک دیتے یا اللہ حذیفہ دے اگوں بھی حفاظت کریں پچھوں بھی حفاظت کریں اتوں بھی حفاظت کریں تھلوں بھی حفاظت کریں.
آپ فرماتے ہیں کہ میں ٹریا تو پھر میں نے پتہ ہی نہ چلیا کہ جناب سردی ہے کہ نہیں ہے. ہاں اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فاقتلوا فاقتلوا فاقتلوا. کیا بات کیا بات کیا بات. زندہ باد زندہ باد. بھائی جڑے تسی ہاتھ نہیں چک دے تو کوئی پریشانی؟ اے جڑے پیچھے بیٹھیں تو اینی ہے پوری حدیث پڑھ کے سنائی. اللہ دے بندے ہون دے ہاتھ چک لو. جڑا جڑا حضور دا غلام بیٹھیا وہ ہاتھ چکے. جڑا کسی اور دا غلام ہے جنہیں حضور دا کلمہ پڑھیا وہ ہاتھ چک کے لبیک دا نعرہ لائے گا. جڑا کسی سیاسی ادھر ادھر دے بیٹھیں انہوں نال تو میں پہلے کیا ساڑی گال نہیں. جڑا حضور دا غلام ہے دوویں ہاتھ تے چک کے اعلان کرے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ جاری رہے گا جاری رہے گا. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. اے ہوئی نا گل جنے آلی. بابا جی فرمان سے جنے بن کے بہو حضور دی مجلس انج بہو. حضور نال محبت اننے وہاں کرنی. ویک ویک کے محبت نہیں ہوندی. ویک ویک کے کی محبت ہوندی. اے میں جناب ایک واقعہ بیان کر رہا تھا. اس تو بعد اصل خطاب مفتی صاحب دا ہونا. اسی دینہ دے نال جناب دو گلہ کرنے واسے حاضر ہو گئے. صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود علیہ مسلمان نہیں سن ہوئے. میں ایک دسن لگا کہ ویک ویک کے محبت نہیں کرنی. محبت اننے وہاں انج ہونی. میں اے سنو تو پھر ویکھو کہ کنج ہونی محبت. صحابہ نے کنج کی تھی. صلح حدیبیہ تے عروہ بن مسعود کفار دی طرفوں مشرکین مکہ دی طرفوں سفیر بن کے آئے حضور نال مذاکرات کرن. اور انہوں نے جدو آ کے حضور دے نال گل بات کی تھی. حضور دے مجلس ویکھی صحابہ نو ویکھیا. انہوں نے جا کے جدو مکے گئے تو انہوں نے جا کے گل کی تھی. حضور دا غلام وہ ہونا جنہوں جدو بابا جی فرمانے سن کہ جب تک تو انہوں کوئی جھلا نہ کہہ دے کہ اے تو جھلا ہے. اور کہندے نہیں لبیک اللہ اے تو جھلا ہے. انہوں نے پتہ ہی کو نہیں. اے جناب دیہاڑی راتی کوئی گلنا کرتے رہنے. ادو تک حاضری نہیں ہوندی. حاضری ادو ہی ہونی جدو تو انہوں کہہ دینا ہے کسی نے. لوگوں نے جدو کہہ دینا کہ یار اے تو جھلا ہے حضور دی محبت ہے حضور دا نام ہے تو مچل جاندہ ہے. ادو سمجھ لینا ہے توڑی حاضری ہے. ہاں تو جدو وہ واپس گئے نا مشرکین مکہ کل حال مسلمان نہیں سن ہوئے. ایہو جی محبت کرو کہ کافر بھی کہن یار حضور دا غلام ہوتے ہیں. ایہو جی ہوئے ایہو جی محبت ہوئے. اے حالے کلمہ نہیں پڑھیا تو جا کے کیا کی. انہوں نے پوچھا کہ دسو جی تسی حضور کو ہو کے آئے ہو کی گل کر کے آئے ہو تھے تسی کی ویکھیا. انہوں نے کہا جی اے قوم اے بخاری شریف دی حدیث ہے. اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسرہ وکسرہ والنجاشی واللہ ان رئید ملکن قطو یعظم اصحابو ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان یتنخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منکم فدلک بیا وجہ و جلدہ. آپ نے فرمایا کہ اے مشرکین مکہ میں بڑے بڑے درباریں گیا. میں کیسر و کسرہ نجاشی دے درباریں گیا.
لیکن جو میں منظر محمد عربی دے دربار دا ویکھیا وہ میں کدھرے بھی نہیں ویکھیا. انہیں کی ویکھیا تھے اے گی انیواں محبت. آج جناب 4 پیسے آ جان تے حضور دا نام لینا لوگ چھڑ دیں دن. حضور دے جناب اتنو کندے صدقے ملیا سارا کچھ, حضور دے صدقے ملیا سارا کچھ. ایک کائنات ساری حضور دے صدقے. وڈے ٹاؤن میں بندہ گھر بنا لوے تو حضور نو بھول جائے, حضور دا ذکر بھول جائے, حضور دے نام تے جناب نعرہ لانا بھول جائے. جی کتھے لکھا ہویا باقی تو گلاں ساریاں پوچھ کے کر دیں. جو حضور دا نام ہے تو تسی جناب دلیلہ منگ دے ہو. اے صحابہ دا عمل ویکھو سبحان اللہ. بخاری شریف دی حدیث ہے جڑی جناب قرآن مجید تو بعد اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. قرآن مجید تو بعد سب تو معتبر کتاب ہے بخاری شریف. اون دے وچ لکھا ہویا انہیں کہا میں بڑے بڑے درباریں گیا میں ایہو جے منظر نہیں ویکھیا. انہیں کہا تو کی ویکھیا ہوتے؟ انہیں کہا تینوں بھیجے تے اسی جناب اپنی طرفوں تو انہاں دی طرفوں ہو کے آ گیا. انہیں کہا چھڈو پرے منظر ہی ایہو جے ہے کہ جدوں میرے آقا و مولا جدوں حضور حکم دین دن ایک نو تے 1400 صحابہ دوڑ پہن. حکم ایک نو دے رہے ہیں 1400 حضور میں حاضر, حضور میں حاضر. اور جدوں حضور تھوک مبارک سٹنے اپنا لعاب دان مبارک سٹ دیں تے صحابہ تھلے نہیں ڈائن دیں دے. انہاں کیا زمین دوتے حضور دا لعاب دان نہیں جاندہ. انہاں کیا پھر کتھے جاندہ؟ انہاں کیا صحابہ اپنے ہتھیلیاں دوتے لے لیں دیں. تو انہاں کیا پھر جا کے دھو لیں دیں. انہاں کیا نانا فَدَلَكَ بِيَا وَجْهُ وَجِلْدَهُ او جناب اپنے چہرے تے اپنے جسمہ تے مل دیں برکت واسطے. انہیں کیا ہور میں انہیں کیا ہور کی ویکھی آئی. انہیں کیا جناب جدو حضور وضو فرماندن تے صحابہ حضور تے وضو دا پانی لین ویسے انج دوڑ دیں کہ وَإِذَا تَوَدَّا قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِ قریب ہے کہ ایک دوجہ نو قتل کر دیں. ہون ویکھو ایتھے کوئی تیجہ بندہ آ جائے جناب اسی بڑے معذب ہو کے بہ جاندے ہیں جی ایک ہی کہے گا. ہون معذبیت تے چلدی نہیں. جے صحابہ کہندے یار ایڈا وڈا اے عرب دے وچ سب تو وڈے جنہوں تسی انگلش کہو لیٹسٹ جناب ٹیبل ٹاک کرن والے سن عرب دے وچ حضرت عروہ بن مسعود. تے صحابہ کہندے یار اج حضور دے پانی نہ لینا, اج تھوک نہ لینا. کی جا کے کہے گا کہ انہاں نوں جناب اے بھی نہیں پتا کہ تھوک تھلے سٹی جاندی ہاتھاں تے لئی جاندی. انہاں کہا چھڈو پرے اسی کافراں دے پیچھے جناب اپنے حضور نال محبت کرنا چھڈ دئیے. یہی تے گل ہے. اج جناب اسی انہاں نوں ویکھ دیاں, انہاں نوں نہیں ویکھنا, اسی مدینہ پاک دی طرف ویکھنا ہے. صحابہ کول سکھنا ہے کہ حضور دے جناب ادب کرنا کینجے, حضور دے جناب حضور نال محبت کرنی کینجے. آپ نے کیا کہ حکم ایک نو دین دن تے 1400 دوڑ پہن دن وضو دا پانی لین واسطے. قریب قادو یقتتلون علی وضوئی, قریب ہے کہ ایک دوجہ نو قتل کر دیں. ہاں حضور نال محبت اننے وائن جو ہوندی ہے. اے صحابہ نے دسیا میدان احد وچ حضرت طلحہ بن عبید اللہ 70 ہاتھ بھی شل ہو گیا. اس دے باوجود میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیلے تے چڑھن لگے تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا کندھا پیش کر دیتا, حضور ایتھے پاؤں رکھو. انج محبت ہوندی. ہاں ایتھے اسی نعرہ لا رہے ہیں, نہ سانو تیر لگ رہا, نہ سانو جناب ایتھوں نکلیں گے تو جناب سانو جا کے بارڈر تے گولی مار دی جائے گی, انج بھی نہیں ہونا. نہ سانو جناب کچھ بھی نہیں ہونا, بلکہ ایتھے تے سانو لنگر لبنا. میدان احد دا منظر ویکھو. حضرت ابو دجانہ جنہاں نو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار دیتی. میرے آقا نے تلوار ہے. آج اللہ کہندے ہیں جی اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا. اے گلاں کردیں جی او جی اے مولوی صاحب نو پتہ ہی کو نہیں ممبر تے بیٹھ کے جناب ایہو جی گلاں جناب قتل و غارت دیاں گلاں کردے رہندے. تو قرآن پڑھے ہوئے تے تینوں پتہ ہوئے, تو حدیث پڑھی ہوئے تینوں پتہ ہوئے. فلیقاتل فی سبیل اللہ قرآن پڑھے پیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. ہیں جی اے پورا قرآن قتال نال بھریا پیا. جویں جناب حضور دی تلوار دا ذکر کردے جاؤ تو لوگاں نو جناب کرنٹ پیندا ہے کہ اے کی او مکہ بھی فتح حضور دی تلوار نال ہویا, اور بدر وچ حضور تلوار لے کے گئے, احد وچ تلوار لے کے گئے. اج تلوار جناب لوگ نفی کر دیں. حضرت میرے آقا و مولا نے تلوار چکی. حضور نے فرمایا اس تلوار دا کون حق ادا کرے گا. تسبیح نہیں چوکے دیتی, حضور نے تلوار دیتی. حضور نے فرمایا دا کون حق ادا کرے گا. سیدنا صدیق اکبر ہے, حضور نے تلوار نہیں دیتی. مولا علی ہے, حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام ہے, حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ ہے, میرے آقا و مولا نے آ کے انہوں نے عرض کی تھی حضور اندہ کی حق ہے.
آپ نے فرمایا انی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. یہ میرے آقا و مولا دا فرمان ہے. اور اس تلوار دوتے شیر کی لکھیا سی, اس تلوار دوتے حضور دی تلوار دوتے لکھیا کی سی, وَفِي الْجُبِنِ عَارٌ وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَالْمَرُّ بِالْجُبُنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ. اس تلوار دوتے لکھیا سی کہ اگے ودنا عزت ہے اور پیچھے ہٹنا بزدلی ہے. تے کوئی بھی بندہ بزدلی دی وجہ تو تقدیر تو نہیں بچ سکتا. ہاں اے حضور دی تلوار دوتے لکھیا ہویا. تلوار دی تسی کیویں نفی کر سکتے ہو؟ ہاں اسلام تلوار نال پھیلیا اور ڈنگے دی چوٹ تے کہنا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا. تسی پڑھے ہوئے یہود و نصارہ نے تسی جنٹیاں کیتیاں اس واسطے تے اے جناب کہندے نے کہ اسلام تلوار نال پھیلیا. اے دیکھو حضرت خالد بن ولید, میں گل پوری کردا, حضرت خالد بن ولید گئے رومیاں دے مقابلے چ, آپ نے تے خط لکھیا من خالد بن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا. ایتھے میں گل کردا جاواں. اگلے دن سندھ اسمبلی دے وچ لوگوں نے شور پایا. ساڑھے مفتی صاحب نے مفتی قاسم فقری صاحب انہوں نے جناب اتنے نماز دی گل کی تھی تے سپیکر کہہ رہا اے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے صوبے دے اسمبلی دا سپیکر کہہ رہا ویکھو تسی کیوں جے لوگ اتنے جناب منتخب کیتے ہیں. وہ کہہ رہا جی اتنے مفتی صاحب اتنے مذہب دی گل نہ کرو, اتنے مذہب دی گل نہ کرو تے ہور اتنے کی کرو کیونکہ توڑیاں بدماشیاں بند ہوندیاں. ایک چوڑے دے انہوں نے گل کی تھی کہ اے نماز نہیں پڑھ دا, اینو کی پتہ نماز دا. چوڑے واسطے انہی تکلیف ہوئی کہ پوری اسمبلی جناب اٹھ کھڑے ہوئے, اوہ جی مفتی صاحب اپنا جملہ واپس لو, تو انہوں چوڑیاں دے انہا درد دے تو انہوں کدے بھی تو انہوں جناب انہا غصہ نہیں آیا. شام اچ کی ہویا, عراق اچ کی ہویا, یمن اچ, کشمیر روز توڑیاں ماما بہنیں لٹیاں جا رہی ہیں, ادھو تو انہوں غصہ نہ آیا. ایک جناب چوڑے دی خاطر سارے اٹھ کھڑے ہوئے, اوہ مفتی صاحب جناب اے تسی کی کر رہے ہو, ایک ہی گل کر دیتی. ایک خالد بن ولید نے ویکھو, آپ نے یہ نہیں کہا کہ سارے ٹھیک ہیں, آپ نے فرمایا والسلام علی من اتبع الہدا. سلام ہوندے ہوتے تو ہوئے جنہیں حضور دا کلمہ پڑھیا, جنہیں ہدایت اختیار کی تھی, سلام ہوندے ہوتے ہوئے. سارے تے سلام نہیں دیتا آپ نے. اگے کی فرمایا والسلام علی من اتبع الہدا. آپ نے فرمایا کہ اے میرا خط رستم بادشاہ فارس اور تمام بدماشہ دے نام ہے. من خالد بن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدا فإنا ندعوکم الی الاسلام. چوڑے دے تو انہوں درد دے ایڈے تسی ہوندے تو انہوں کلمہ پڑھان دے. حضور دے غلامہ نے جناب حضور دے غلام ایہو جی ہوندے ویکھ دے انہوں لوگ کلمہ پڑھ دیں. معین الدین چشتی اجمیری نے کلمہ نہیں پڑھائے. ہاں آپ نے فرمایا کہ اسی تو انہوں میں وہ گال کر رہے ہیں کہ کہندے اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا. آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. آپ نے فرمایا باہر نکلو, اسی تو انہوں جناب اسلام دی دعوت دے رہے ہیں, کلمہ پڑھو. حضور آ گئے. فَإِنَّ بَيْتُمْ وَاتُوا الْجِزْيَةَ أَيَّدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ. اگر تسی کلمہ نہیں پڑھ دے تو پھر جزیہ دے کے ٹیکس دے کے ساڑھے تھلے لگ کے رہنا پوسی تو انہوں ذلیل ہو کے. اگر تسی اے بھی نہیں کر دے فَإِنَّ بَيْتُمْ فَإِنَّمَا أَنَا قَوْمٌ يُحِبُّ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْعَاجِمُ الْخَمْرَ. آپ نے فرمایا کہ جے تسی کلمہ بھی نہیں پڑھ دے, ٹیکس بھی نہیں دیں دے, تو پھر باہر نکلو. تلوار آئی, آؤ پھر دو ہاتھ کر دیں. آپ نے یہ نہیں کیا کہ ایسی ہاں ٹھیک ہے جے تسی نہیں پڑھ دے تو ایسی مدینہ پاک واپس چلے جاندے ہیں, جا کے کہہ دیں گے جی انہوں نے اسی کیا ہے. آج لوگ چاہتے ہیں کہ ایہو جا اسلام ہوئے. اسلام اے نہیں ہے گا, اسلام اے بھی نہیں کہندا کہ جڑا جتھے لگیا لگیا رہے. آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو ورنہ ٹیکس دے وہ, ورنہ پھر آخری پھر تلوار ہے, آؤ باہر آؤ. آپ نے فرمایا اسی موت نو اویں پسند کر دیں جی میں تسی شراب نو پسند کر دے ہو. ہاں اسلام کندے نال پھیلیا؟ ہاں تلوار نال پھیلیا. اللہ دے بندے ہو, جڑا امریکہ ہے انہیں جناب انی قتل و غارت کی تھی مسلمانوں نے, انہا ماریا, انہا جناب انہوں نے وہ کی کہنے ہیں ہیڈرولک بم بھی چلایا جدھر جناب پہاڑاں دے تھلو بھی پانی نکل آیا. او امن علیہن تے اسی اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی تلوار دی گل کریے تے لوگ جناب پریشان ہو جاندے نے جی مولوی صاحب کی گلاں کر لگن. اس واسطے حضور نال محبت اننے وہاں کرنی. پہلی میں گل کی تھی
کہ جدو محبت کرنی پھر کسی دی گل نہیں سننی، کن بند کر دینا. ہاں محبت اننے وہاں ہوندی ہے. میدان خندق دے موقع تے عیینہ بن حسن آیا معاہدہ کرن حضور نال، اور آ کے حضور دی طرف انج لتہ لمیاں کر کے بہ گیا میدان خندق وچ. حضرت عباد بن بشر تلوار لے کے حضور دے پیچھے کھڑے ہوئے سن پورے چوکس ہو کے، اور حضرت اسید بن عزیر انی دیر چ آئے. آپ آئے تھے او جناب عیینہ بن حسن انج لتہ لمیاں کی تھی بیٹا حضور دی طرف. آپ نے آندے حضور تو نہیں پوچھیا، محبت دی گل ہو رہی نا کہ محبت کیویں کرنی، اننے وہاں کرنی، کنج کرنی، پوچھ کے نہیں کرنی. اور جو میں پڑھی نا وہ روایت وعادت الصحابت فی ذالک المبالغہ کہ حضور دی عزت شان مدد کرنے حضور دی جناب اعانت کرنے سب کچھ حضور دی جناب مبالغہ کرنے اگے ود کے گل کرنی یہ حضور نو پسند ہے کہ حضور دی عزت کھڑکے دھڑکے نال ہوئے جی میں بابے رضوی نے کی تھی. سبحان اللہ. کیویں محبت کی تھی بابے رضوی نے جناب پورا کفر انجن کمدا سی کہ نہیں کمدا سی. رضوی صاحب امیر المجاہدین میں دونوں ایک انہوں دی سنانا کہ کفر کنج انہوں تو کمبدا سی. پنجاب اسمبلی جتھے آج بھی ویڈیو موجود ہے کہ جتھے آپ دستار مبارک کھلی اکثر ساتھیاں نے ویکھی ہوئے گی. آپ دی کی شان سی، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. کہ جدو آپ دی دستار مبارک کھلی نا آپ نے جدو انج کر کے بند کی تھی نا او جناب چہرے دے تاثرات ویک کے پورا کفر انج ہلیا. اے حضور دے غلامن کہ صرف پگڑی دا بل جناب دینے جناب آپ دا او جاہو جلال ویک کے پورا کفر ہلیا. اے آپ دی سب تو کم جڑے شان تو سننا چاہو اے او ہے. تے اس واسطے حضور دی گل میں کرن لگا کہ حضور نال محبت کرنی تے حضور دی عزت جدو گل آوے تے پھر پوچھ کے نہیں کرنی، پھر ود کے گل کرنی. حضور نو یہی پسند ہے. حضرت حسان بن ثابت درباری شاعرن انہاں نو حضور خود فرماندے سن کہ حسان اٹھ میرے دشمناں دا منہ بھن، انہاں نو جواب دے جویں انہاں نے میرے خلاف گل کیتی اوویں تو انہاں نو جواب دے، اسے لہجے دے. حضرت اسید بن عزیر آئے تھے او جناب لتہ لمیاں کی تھی بیٹھا. آپ نے آندیا اے نہیں کیا کہ اج دا مسلمان کہندا آ کے انہوں نے کہنا چاہیے سی کان وچ جناب اسی کلمہ پڑھایا ہے نبی دا تے تسی برائے مہربانی ذرا لتاں پیچھے کر لو. اج دا مسلمان معذرت خانہ دین چاہندا کہ انج دا دین ہوئے نہ دین اے ہے. اسید بن عزیر نے آندیاں جناب گل کی تھی اور کندے سامنے کی تھی؟ صاحب شریعت سامنے موجود ہیں، حضور جلوہ گر ہیں. حضور دے سامنے آ کے آپ نے فرمایا کہ یا عین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ او بندرا او تو حضور دے سامنے لتہ لمیاں کر کے بیٹھا ہے. اے ہے کہ محبت پوچھیا نہیں، حضور تو بھی نہیں پوچھیا کہ یا رسول اللہ اے توڑا دشمن ہے چونکہ اے مسلمان بھی نہیں، اینو پتہ بھی نہیں، تسی دس دو اینو کیویں سمجھانا. نا آپ نے فرمایا کہ او بندرا اگے گل کی تھی واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست خصیتہ کا. اس صحابی نے گل کی تھی. آج سانو تسی تانے دیں لوگ تانے دیں جی بڑی سخت گلنا کر دیں. رضوی صاحب بڑی سخت گلنا کر دیں سن. اندہ جڑا ترجمہ ہے تسی جناب مفتی صاحب کو گڈیے جا کے پوچھو تو شاید ہوتے تو انہوں دس دیں. اندہ ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا جو صحابی نے گل کی تھی. لانفست خصیتہ کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اندہ محتاط ترجمہ ہے کہ میں تیرے پیشاب والیاں نالیاں کٹ دینیاں پرا کر لت تو حضور دے سامنے جناب لتہ لمیاں کر کے بیٹھا ہویا. وفی روایت لانفست جنبک بیاض رومے. ایک اور روایت ہے کہ میں تیرا ڈیڈ پھاڑ دینا ہے تو حضور جناب اگر لتہ لمیاں کر کے بیٹھا ہویا. اے بھی نہیں ویکھیا کہ 25,000 دا لشکر کھڑا ہویا، کھان نو جناب کھجوراں بھی کوئی نہیں، پان نو کپڑے بھی کوئی نہیں، 25,000 دا لشکر سامنے کھڑا ہویا، جنگ سر تے منڈلا رہی ہے. اے نہیں کیا کہ جناب شکر جان چھوٹ رہی ہے، معاہدہ ہو رہا ہے جلدی جلدی جناب جان چھوٹے. نا انہیں کیا حضور دے جناب حضور دے خلاف گل، حضور دی بیعت بھی اسی نے قبول کریں گے جو مرضی ہو جائے. اے جناب حضور دے نال محبت اننے وہاں ہونی. دسو آج اسی کی کچھ کرا دیتا، ختم نبوت دے دن رات ڈاکے ڈال رہے ہیں، ناموس رسالت دے خلاف لوگ روز بک بک کر رہے ہیں. یار صحابہ نے تے حضور دے سامنے انج ہاتھ بھی نہیں برداشت کیتا. گل لمبی ہو جائے گی، میں بس گل ختم کر رہا. انج لت بھی نہیں برداشت کی تھی حضور طرف. تے دسو آج سارا کچھ ساڑے دورے چ ہو رہا، دن رات
گستاخیاں ہو رہی ہیں. فرانس دا سور جناب انہیں ایڈے وڈی وڈی حضور دے گستاخیاں کیتیاں. اور ہالینڈ دے وچ ویکھو ایتھے توڑے اپنے او تے چلو غیر ہوئے اپنے ویکھو دن رات ختم نبوت حملے دن رات ختم نبوت ڈاکے. ایک کی وجہ ہے ایکو وجہ ہے کہ تسی تے میں حضور نال اننے وا محبت نہیں کیتی. جے تسی جناب اننے وا محبت کیتی ہوندی تے او کاڑے دے وچ بیٹھ کے تسی جناب ایک بیان دینا سیکھو تواڈی سیدھے ہو جو جے تے حضور دے خلاف جناب تسی کوئی قانون پاس کیتا اسی جناب آ جانا ہے. دسو پھر کسی نے گل کرنی سی. حضور دے نال محبت کرو. صحابہ نے جناب ہاتھ بھی نہ بڑھتا. گل سنو حضرت سعد بن ربیع میدان احد وچ بالکل جا رہے سن دنیا تو میرے آقا نے بھیجا صحابی نو کہ جاؤ انہیں تو پتہ لے کے آؤ. مختصر گل آپ گئے صحابی کے انہیں کیا جی حضرت آواز لائی آپ بالکل آخری دنیا تو جا رہے سن زخمہ تو چور چور سن. آپ نے فرمایا اس صحابی نے آ کے کیا کہ حضور سلام دے رہے ہیں. آپ نے کیا وعلیکم السلام. اگے آپ نے فرمایا کہ جا کے مینو بھی میرا بھی حضور سلام دیویں. تے آخری گل جڑی آپ نے گل کی تھی توڑے تے میرے واسطے صحابی دنیا تو جاندے جاندے یہ نہیں کہا کہ یار میرے بچے دا کی بنے گا میرے مال دا کی بنے گا. آج اسی یہی کچھ ویکھ دیا نا کہ ساڑے مال جان ادھر بچے انہاں دے خاطر جناب حضور نال محبت نہیں کر دے. صحابی دنیا تو جا رہے ہیں زخمی ہوئے پہن. آپ نے جناب گل کی تھی جاندے جاندے بھی حضور دے جناب عزت واسے گل کی تھی. یہ مسئلہ ہی ایڈا وڈا ہے گا. صحابی نے کیا کہ جا کے میرے صحابہ جا کے دس دینا. صحابی نے کیا کہ جا کے حضور دے غلامہ نو دس دینا کہ قیامت تک توڑے وچوں ایک بھی بندہ زندہ رہا نا ایک بھی بندہ اور کوئی حضور تک پہنچ گیا حضور تک پہنچ گیا تو رب انہوں معاف نہیں کرے گا. ہاں رب اپنے حبیب دی عزت واسے ایڈا غیرت مند ہے کہ رب نے کہنا تو مر کیوں نہیں گیا ایک بندہ بھی زندہ رہا. تے اج اسی ارباں میں چاہاں اس ٹائم مسلمان پوری دنیا تے ارباں انہاں دی تعداد ہے. تے دسو حضور دی عزت واسے کی کر رہے ہیں. صرف تحریک لبیک دا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں کہ حضور دے دین دا پرچم بالکل جناب اتیرا رہے اور کوئی مقصد نہیں. نہ کسی نو بابا جی پہلے فرما گئے نہ اسی کسی نو اٹھان آیا تو نہ کسی نو گران آیا. اسی صرف حضور دے دین تخت تے لے کے آن لگے ہاں اور کوئی مقصد نہیں. ایتھے جناب اے ساڑے بھائیوں نو تنگ کیتا ہے انہوں نے او جیتھے تسی جلسہ نہیں کرا سکتے. ایتھے فرقہ کوئی فرقہ وائر دی گل ہوئی ہے تھے کسی دے خلاف کوئی گل کیتی ہے. اے تو اسلام ہے اے تو صحابہ دا جناب میں تو بیان کیتا. کوئی فرقہ واریت دی گل ہوئی جی ایتھے تو حضور دی جناب شان بیان ہوئی. تو انہوں انی جناب تو جناب ایتھے آ کے ایس ایچ او جڑے تو علاقے دا آ کے تو ایتھے جناب روک رہا تو اس علاقے دے جڑے فحاشی دے نو بند کرا ہے. تو جناب جڑے ایتھے باہر نکلو سر شرم تو جھک جاندے عورتاں دے سین بورڈ لگے او تو اتار آیا. تو لبیک والے نو جناب انہاں بچیاں نو جناب لاوارث سمجھا ہویا. نا پوری تحریک لبیک انہاں دے نال کھڑی ہوئی. انہاں دے وارث موجود ہیں. ایتھوں لے کے تے جناب مسجد رحمت للعالمین تک اور مسجد رحمت للعالمین تو لے کے مدینہ پاک تک انہاں دے جناب وارث موجود ہیں. انہاں نو لاوارث نہیں سمجھنا. ہاں حضور دا ذکر کرنے واسے اسی اجازت منگنی کسے کو نہیں. حضور دا ذکر کرنے واسے کیوں اجازت لوی ہے جی کوئی اجازت نہیں لینی. حضور دا جتھے دل کرے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. ہاں حضور دا ذکر روکن واسے تو جناب آ گیا ایتھے حضور دیا شانہ بیان ہو رہی ہیں. شکر نہیں پڑھدا جتھے جناب فحاشیاں تے اریانیاں تے کی پتہ نہیں کی گناہ ہو رہے ہیں تے حضور دا نعرہ بلند ہو رہا. پتہ نہیں کنے عذاب اس وجہ تو رک جانے. میں تنہوں صحیح کہہ رہا ہوں کئی عذاب رک جانے کہ جتھے میرے حبیب دا جناب ذکر ہو رہا. ہاں اتنے ٹائم زیادہ ہو گیا ورنہ میں نو جناب دسنا سی بابا جی دی جناب اسی انہاں دی مجلس سے بہ کے اسی جناب دین سکھیا. اسی کتے نتھو پتو کو نہیں بہ کے دین سکھیا. تے تو بندے دا پتر بن کے اپنے تھانہ چلا. ہاں تینو زیادہ کھرک ہے نا تے تو ساڑھے نال گال کر. اسی آیا لاہوروں تینو جناب زیادہ کھرک ہوگی جی تے جناب جلسہ نہیں ہونا تے جناب بچے نو تو جناب تے انگوٹھے لوا رہے ہیں. زیادہ تینو دین آندا نا تے آ کے پھر سانو سمجھا. ہاں اسی بیٹھے ہوئے ہیں جناب یا ایتھے آ کے بول. میں اندے واسے جناب بابا جی دی چونکہ سنت بھی ہے تے گل بھی میری ختم تے میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم دا عرس بھی ہے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ دا حدیث شریف سنانا تے انہوں کہہ رہے ہیں جڑا روک رہے ہیں جلسے تو آ کے ایتھے ماں دا دودھ پیتا نا آ کے تے پڑھ فرقہ واریہ دے پتر نہ ہون دے.
ہاں ایتھے آ کے پڑھو، دین وہی ہونا ہے، بیان ہونا ہے جو حضور دے کے گئے. تھوڑے کول پوچھ کے دین نہیں بیان ہونا. ہاں جو سانو حضور دے گئے دین یہی ہے. اے میں حدیث شریف پڑھن لگا، بابا جی دی بھی سنت زندہ ہوئے گی. اور اپنے ذہناں نو پورا مدینہ پاک دی طرف لے کے بیٹھو، پورا جناب ادھر دھیان، ادھر ادھر تے دھیان چھڑ دیو. اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی بیاوالیم و نیاتیم و عزائمیم و خواتریم و ذالک عندہ جلیون لا خفا بھی. امام حجر اسقلانی فرماندے ہیں کہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے جلوہ گر ہون یا اس دنیا تو تشریف لے جان، حضور اپنے سارے امتیاں نو ویکھ رہے ہیں. حضور نو اے بھی پتا کہ میرے امتی دل دے اندر اس ٹائم کی سوچ رہا، اس ٹائم تو تے میں کی سوچ رہا ہے، اے بھی حضور نو پتا. اس واسطے بالکل سدھ نیت ادھر کر کے ببو کہ ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شانہ بیان کر دیں. اے فرقہ واریت ہے، اے حضور دے شان بیان کر رہے ہیں. حضور دا چہرہ انور ہو جیسی، حضور دے جناب ابرو مبارک ہو جیسن، حضور چلتے ہیں انسان، حضور دے پاؤں مبارک ہو جیسن، حضور دے پاؤں مبارک دا اتے والا حصہ ہو جیسی، حضور دے پاؤں مبارک دا تھلے والا حصہ ہو جیسی. اسی اے بیان کر دیں. اے فرقہ واریت ہے تے اے جی فرقہ واریت اسی پاکستان دے چپے چپے تے کران گے، ہر گلی گلی نگر نگر اچ کران گے. اور تسی حدیث شریف سنونی تے میری گل ختم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن الحسن بن علی قال سألت خالد بن ابی اعلی وكان وصافا عن حلیة رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منا شیئا نتعلق بی فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مخفما يطلال وجه طلال والقمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقا وإلا فلا يجاوز شعر شحمة أذنه إذ هو وفره وزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وكن العرنين له نور يعصب من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الزراعين والمنكبين وآل الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال زال قلان يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض يكسر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق واصحابه يبدأ من لقي السلام. اے حضور دا ذکر ہے، اسی یہی گلنا کرتے ہیں ہر جگہ کہ جناب حضور دا چہرہ انور ہو جیسی، حضور دے جناب زلفہ مبارک ہو جی سن، حضور دے ہتھیلی مبارک ہو جی سن. حضرت انس بن مالک فرماندے ہیں کہ میں کسی ریشم تو ود کے کوئی یہو جے جناب نرم نہیں پایا جو جے حضور دے ہاتھ سن. اے شانہ بیان کر دیاں. بس ساڑی گل ختم ہے. اینڈ تے تسی نعرہ بالکل ٹکا کے لانا. میں نے پتہ چلے جو میں گلنا کیتی ہیں تو انہوں سمجھ آگیاں کہ حضور نال محبت اننے واہ ہوں دی ہے. نعرہ یہ ہو جا لانا کہ جناب بس اسی توڑیاں جا کے اتھے مثالہ دئی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سارے ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. ماشاءاللہ علامہ
انس رضوی صاحب خوبصورت خطاب سے ہمارے سینوں کو مدینہ بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے، مزید آواز میں، انداز میں، گداز میں، عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم، میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ہمارے بلائے ہوئے مہمان خطیب حضرت العلام عمدۃ الکلام عالم نبیل فاضل جلیل جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا رضوی صاحب خطابت سے ہمارے سینوں کو مدینہ بنائیں گے۔ تو جتنے بھی حباب عشاق مصطفیٰ آج کس محفل میں تشریف فرما ہو، مل کر محبت کے ساتھ ڈٹ کر نعرہ لگائیں گے، سردی کو بگائیں گے، دل میں عشق مصطفیٰ کی گرمی لائیں گے اور نعرہ فرمائیں گے نعرہ تکبیر۔ سارے بولو یار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جڑا بندہ سو گیا انہوں معافی، جڑا بندہ جاگدا پیا ہے وہ جاگ کے بولے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور رب دے بندے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ اور رب دے بندے نیت کی فکر نہ کرو، نیت کی پرواہ نہ کرو، دین محمدی کی فکر کرو، ہاتھوں اٹھاؤ اور نعرہ لو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ بنا کے طریق، بنا کے طریق لبیک یا رسول اللہ۔ او پائی سی رضوی شیر نے گستاحوں نو ناکھے، او جڑا ہاتھ چوکے لاوے لبیک دے نعرے، او سمجھے میری کنڈ دے میرے نبی دا ہاتھ دے، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔